رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روزہ ایک کہانی اس کا آغاز کرتے ہیں. مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے کہ بہرحال جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. لیکن مسلمان موت کی تیاری، موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا. مسلمان کو اصل تیاری آخرت یا جواب دہی کی کرنی ہوتی ہے، اور اسے جو فکر ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کہ اسے ایک دن مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بوڑھے بوڑھے سے لگ رہے ہیں، یعنی بڑھاپے کے آثار ہیں آپ کے اوپر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ شمس، سورہ تکویر، سورہ نبا، ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی بات اب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں گویا پوری فلم ہے آخرت کی. وہ جو جواب دہی کا دن ہے نا، اس کی سختی کیسی ہوگی، وہ کتنا مشکل والا دن ہوگا، اور اس کے اندر کیا کیا واقعات ہوں گے، اور کیسے انسان کے سامنے وہ سارے کا سارا منظر وہ قرآن نے پیش کیا. اس سختی کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کا مطالعہ کرتے تھے، کیسے اس کو پڑھتے تھے قرآن کے اس حصے کو، کہ گویا اس کے اثرات آپ کے جسم مبارک پر آ رہے تھے. اور دیکھنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متناسب ان کا جسم تھا اور ان کی ہستی مبارک تھی، یعنی بہت ہی خوبصورت، ان کی چال سے لے کر ہر چیز تک بہت ہی خوبصورت. ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ہستی ویسی ہو. لیکن اس کے باوجود قرآن کی سختی کے اور آخرت کے تصور کے یہ اثرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے. حضرت عائشہ بھی وہ ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صورتوں میں، اکثر نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا، مجھ سے آسان حساب لینا. تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہوا اس کا، اللہم حاسبنی حسابا، کیا مطلب ہوا آسان حساب کا؟ فرمایا، اے عائشہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اللہ کے سامنے جب بندے کا حساب پیش ہوگا تو اگر تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو دیکھتا ہے اور اس کو صرف نظر کر دیتا تو یہ ہے آسان حساب. اور اگر وہ حساب سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے سوالات کرنا شروع کر دیتا تو اللہ، اے عائشہ جس شخص سے سوالات کیے گئے نا وہ مارا گیا. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیں ہم بہت زیادہ ایک تو یہ ہے کہ موت کا ذکر ہماری مجالس کے اندر بہت کم ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایک ٹیسٹ خراب کرنے والے اس کے طور پر لیتے ہیں. لیکن موت سے زیادہ جو بات آج ہم نے کی نا کہ موت سے اہل ایمان کو ڈر نہیں ہوتا، موت کے بعد جو جواب دہی ہے نا اس کا ڈر ہوتا. یہ ہمیں اس رمضان میں اپنے گھروں کے اندر اس کا انشاءاللہ مزید واقعات بھی ہوں گے، لیکن یہ جو ہے نا خوف آخرت، اس کو ہمیں تازہ کرنا ہے، جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ موت اور پھر اس کے بعد آخرت اور جواب دہی اس سے آری نظام ہے، اور ہماری نمازیں بھی اس کے تصور سے آ رہی ہیں، ہمارے روزے بھی اس کے تصور سے آ رہی ہیں. یعنی ہم عبادت تو کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کی جو روح ہے نا کہ ہم وہ بالکل جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو اس کے لیے تیار کر رہے ہوں، اس کی ضرورت ہے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. آئیے اس کی بنیاد پر ہم اس مہینے کے اندر یہ تہیہ کریں کہ ہم بس اپنے فوکس کو آخرت پہ لے کے جائیں گے کہ جب یہ مہینہ گزرے تو آخرت کے اور جواب دہی کا احساس وہ بالکل زندہ ہو جائے ہماری شخصیات کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، اور ہم اس سے بے نیاز ہو کے اپنی زندگی گزارنے والے نہ رہیں، بلکہ ہمارا ہر کام آخرت کو فوکس کر کے ہو. ہر انویسٹمنٹ، ہر کام، ہر گزرا ہوا وقت وہ اس سفر کے ساتھ زندہ ہو کہ ہاں گزرے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے. وہ قیامت، وہ آخرت، اس کا جواب دہی کا احساس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے زندگی کا قیمتی ترین اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کو مضبوط ترین بنانے والا مہینہ بنا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.